یہ تو جانتے ہی ہوں گے کہ سلطنت عثمانیہ مسلم اتہاس کی سب سے بڑی سلطنت تھی، لیکن اس سلطنت کو مضبوط اور طاقتور بنانے میں جتنا کردار ارطغرل غازی کی ہوشیار اور بہادر اولادوں کا تھا، اتنا ہی کردار اس کی ایک چھوٹی سی فوج کا بھی تھا جسے جینیسریس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ارطغرل کے بیٹے یعنی عثمان غازی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ اللہ کا لاکھ شکر ہے خیریت سے ہوں۔ اور انشاءاللہ جس ویب ریشن RH نیٹ ورک چینل کا نام ہے، ان کے چینل کا لنک میرے ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گا، آپ لوگوں نے چینل سبسکرائب کریے گا اور میری ویڈیو کو انت تک دیکھیے۔ بڑی امپورٹنٹ ویڈیو ہے دوستوں، بڑی بہترین ویڈیو ہے یہ ویڈیو ہے سلطنت عثمانیہ کی پوری کہانی ہے۔ اس میں سلطنت عثمانیہ کی ایک ایسی چھوٹی سی فوج تھی جس کا نام تھا جینیسیس۔ وہ جینیسیس فوج ایک چھوٹی سی تھی، ایک دم ٹکڑی ٹائپ کی، سمجھ لیجیے۔ مان لیجیے اگر 1000 کی وہ فوج ہے تو وہ 30,000 لشکر پہ اکیلے بھاری پڑتی تھی، اور اس فوج کو خفیہ فوج کہا جاتا تھا۔ تو آئیے آج کی اسٹوری، آج کی ویڈیو اسی ٹاپک پہ ہے کہ سلطنت عثمانیہ کی یہ خفیہ فوج کیا تھی، کیسے بنی، اور اس نے کتنا اچھا رول نبھایا اپنا سلطنت عثمانیہ کو اتنی مقام پہ اچھا پہنچانے کی، یعنی کہ سپر پاور بنانے میں اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ تو آئیے پوری ویڈیو انت تک ضرور دیکھیں گے، سب کچھ سچائی جانتے ہیں، حقیقت جانتے ہیں کیا سچائی ہے، اور ویڈیو کو آپ لوگ انت تک ضرور دیکھیے گا، اور اچھی لگے تو شیئر کریے گا۔ تو چلیے بنا دیری ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ دوستو یقینی طور پر آپ تمام لوگ یہ تو جانتے ہی ہوں گے کہ سلطنت عثمانیہ مسلم اتہاس کی سب سے بڑی سلطنت تھی، لیکن اس سلطنت کو مضبوط اور طاقتور بنانے میں جتنا کردار ارطغرل غازی کی ہوشیار اور بہادر اولادوں کا تھا، اتنا ہی کردار اس کی ایک چھوٹی سی فوج کا بھی تھا جسے جینیسریس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ارطغرل کے بیٹے یعنی عثمان غازی نے جب سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی تھی تو اس وقت جب بھی سلطنت کو کسی سے جنگ کرنا ہوتی تھی تو ترکی کے ہی چھوٹے چھوٹے قبیلوں سے فوجیوں کو اکٹھا کیا جاتا تھا، اور وہ الگ الگ قبیلے کے سپاہی ہی ایک فوج بن کر اپنے دشمن سے لڑنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ لیکن بعد میں جب دھیرے دھیرے سلطنت عثمانیہ بڑھتی گئی اور ساتھ ہی ساتھ اس کے دشمن بھی بڑھتے چلے گئے تو سلطنت عثمانیہ کے سلطان یعنی مراد اول کو یہ محسوس ہوا کہ سلطنت عثمانیہ کی کوئی ایسی فوج بھی ہونا ضروری ہے کہ جس سے ہمارے دشمن لڑنے کی بجائے اس کا نام سنتے ہی ڈرنے لگے۔ لہٰذا سلطنت عثمانیہ کے سلطان نے ایک اسپیشل فورس بنائی جس کا نام رکھا گیا تھا جینیسریس۔ یہ فورس 1368 میں بنائی گئی تھی۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس فوج میں ہر ایک انسان کو بھرتی نہیں کر لیا جاتا تھا، بلکہ اس فوج میں سلطان صرف اس علاقے کے لوگوں کو بھرتی کیا کرتے تھے کہ جس علاقے کو سلطنت عثمانیہ نے فتح کر لیا تھا، لیکن اس علاقے میں آبادی غیر مسلموں کی تھی۔ سلطنت عثمانیہ ان غیر مسلموں سے ان کی حفاظت کے بدلے 8 سے 18 سال کے ایک لڑکے کو لے لیا کرتے تھے اور انہیں ترکی کے خاندانوں میں دے دیا جاتا تھا۔ ان بچوں کی اچھی طرح سے پرورش کی جاتی تھی، انہیں اسلامی تعلیم دی جاتی تھی، ترکی زبان سکھائی جاتی تھی۔ اس کے بعد ان لوگوں کو فوجی ٹریننگ دی جاتی تھی۔ ان کی ٹریننگ بڑی ہی زبردست اور مشکل ہوا کرتی تھی۔ بہت لمبے وقت تک ان کو ایک اسپیشل تربیت دینے کے بعد اس فوج میں انٹر کیا جاتا تھا۔ مشکل اور زبردست ٹریننگ کا نتیجہ ہی تھا کہ اس دور میں سلطنت عثمانیہ کی یہ چھوٹی سی فوج دنیا کی سب سے ہوشیار فورس بن کر سامنے آئی تھی۔ سلطنت عثمانیہ کے سارے دشمن اس فوج کو سلطنت عثمانیہ کا خفیہ ہتھیار کہا کرتے تھے۔ تقریباً 500 سالوں تک یہ ایشیا اور یورپ کی سب سے زبردست اور سب سے پاورفل فورس کہلاتی تھی۔ جینیسریس کی یہ چھوٹی اور پاورفل فوج سلطنت عثمانیہ کی طرف سے جنگ میں ہمیشہ اس وقت سامنے آیا کرتی تھی جب جنگ کا نقشہ پلٹ چکا ہوتا تھا، یعنی جب جنگ سلطنت عثمانیہ ہارنے والی ہوا کرتی تھی، ایک دم سے جینیسریس نکل آیا کرتی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ چھوٹی سی فوج پوری جنگ کا نقشہ بدل دیا کرتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ 1000 جینیسریس 30,000 کی فوج کو اکیلے ٹکر دیا کرتے تھے۔ دوستو سلطنت عثمانیہ کی ہسٹری پڑھنے کے بعد بھی یہ بات اچھی طرح معلوم ہو جاتی ہے کہ سلطنت عثمانیہ کی جتنی بھی بڑی بڑی فتح ہیں، جیسا کہ قسطنطنیہ کی فتح یا پھر یورپ کے پورے علاقے کو جیتنا، ان تمام میں ہی جینیسریس فوج کا سب سے بڑا کردار رہا ہے۔ یعنی اگر یہ کہا جائے کہ سلطنت عثمانیہ کا اتنا بڑا اور مضبوط ہونا جینیسریس کے بنا ناممکن تھا تو یقیناً یہ بالکل صحیح ہوگا۔ خاص بات یہ ہے کہ سلطنت عثمانیہ نے جینیسریس کو ایک الگ ویلیو دے رکھی تھی۔ جینیسریس سلطنت عثمانیہ میں کسی بھی گورنر یا پھر کسی بھی صوبیدار کا آرڈر نہیں مانتے تھے۔ جینیسریس اگر کسی کا آرڈر یعنی حکم مانتی تھی تو وہ تھا سلطنت عثمانیہ کا اس دور کا موجودہ سلطان۔ جینیسریس کو شادی کرنے اور بچے پیدا کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی، اور نہ ہی جینیسریس عام لوگوں کی طرح شہروں میں رہا کرتے تھے، بلکہ وہ شہر سے باہر اپنے کیمپوں میں رہا کرتے تھے۔ یعنی جینیسریس کا کام صرف اور صرف جنگ کرنا تھا۔ لیکن دوستو اب سوال یہ ہے کہ آخر ایسا کیا ہو گیا کہ جو فوج کسی دور میں سلطنت عثمانیہ کا سب سے بڑا ہتھیار تھی، جس فوج نے سلطنت عثمانیہ کو اتنا بڑا اور مضبوط کرنے میں اہم کردار ادا کیا تھا، وہی فوج خود سلطنت عثمانیہ کے لیے سردرد بن گئی تھی۔ پوری مسلم قوم سلطنت عثمانیہ سے پریشان ہو گئی تھی، یہاں تک کہ سلطنت عثمانیہ کے سلطان کو خود ان کے خلاف سازش کرنا پڑی، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جینیسریس کو چن چن کر مارا گیا، ان کے پورے خاندان کو تباہ کر دیا گیا، ان کے سارے سرکاری ریکارڈ
ریکارڈز کو جلا دیا گیا، یہاں تک کہ سلطنت عثمانیہ میں ان کا نام لینے پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ آخر کیا وجہ ہے کہ آج بھی ترکی کے لوگ جینیسریس سے نفرت کرتے ہیں، اور جس دن جینیسریس کو چن چن کر قتل کیا گیا تھا، ان کو مارا گیا تھا، اس دن کو ترکی کے لوگ ایک اچھے دن کے طور پر یاد کرتے ہیں؟ دوستو یہ کہانی شروع ہوتی ہے جینیسریس کی 1449 میں پہلی بغاوت سے۔ 1449 سے پہلے جینیسریس کی فوج میں سب کچھ نارمل چل رہا تھا۔ جینیسریس ہر وہ کام کیا کرتی تھی جس کا حکم سلطنت عثمانیہ کا سلطان دیا کرتا تھا، لیکن 1449 میں جینیسریس نے سلطنت عثمانیہ کے سلطان کے خلاف پہلی بغاوت کی۔ جینیسریس نے اس بغاوت میں اپنی تنخواہ جیسی چیزوں کو بڑھانے کا مطالبہ کیا۔ سلطنت عثمانیہ کے سلطان نے ان کی ہر مانگ کو پورا کر دیا، لیکن اس بغاوت کے بعد جینیسریس کا ہمیشہ سے ہی یہ معمول بن گیا، جب بھی کوئی چھوٹی سی بات ہوتی تھی جینیسریس فوج اپنی ویلیو کا فائدہ اٹھا کر سلطان کے خلاف بغاوت کر دیا کرتی تھی، اور سلطان کو مجبوری میں آ کر ان کی تمام باتوں کو ماننا پڑ جاتا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ جینیسریس حد سے زیادہ مضبوط تھی، اور وہ سلطنت عثمانیہ کی سب سے بڑی طاقت بھی تھی، جس کی وجہ سے سلطان کو ان کی ہر بات کو ماننا پڑتا تھا۔ دھیرے دھیرے جینیسریس نے اپنی بغاوتوں کو بڑھا دیا تھا، وہ ہر نئے سلطان کے سامنے بغاوت کرتے اور اپنی تنخواہیں بڑھوا لیا کرتے تھے۔ 1566 میں انہوں نے بڑی بغاوت کر کے سلطان سلیم سے شادی کرنے کی بھی اجازت لے لی تھی۔ وہ جینیسریس جو پہلے شادی نہیں کر سکتی تھی، اب وہ شادی بھی کر سکتی تھی اور اپنی اولادوں کو بھی پیدا کر سکتی تھی۔ دوستو جو جینیسریس فوج پہلے شہر سے باہر رہا کرتی تھی، اب وہ فوج دھیرے دھیرے شہر میں آنے لگی تھی، اور ایک وقت وہ آیا کہ پوری جینیسریس فوج شہر میں رہنے لگی تھی۔ جینیسریس کے فوجیوں نے یہیں پر بات کو ختم نہیں کیا تھا۔ شہر میں آنے کے بعد وہ لوگ سلطنت عثمانیہ کے دربار میں گھس کر سلطنت عثمانیہ کی سیاست میں بھی حصہ لینے لگے تھے۔ محل میں کوئی بھی نیا حکم یا کوئی بھی نیا فرمان ان کے بنا نہیں لیا جاتا تھا، ہر چیز کی انہیں پہلے سے ہی نالج ہوا کرتی تھی، اور ان کے متفق ہونے پر ہی سلطان کی طرف سے کوئی بڑا فیصلہ لیا جاتا تھا۔ یعنی اگر یہ کہا جائے کہ سلطان بھی ان کے دباؤ میں رہنے لگا تھا تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ سلطنت عثمانیہ کی راجدھانی یعنی قسطنطنیہ، جسے آج ہم استنبول کے نام سے جانتے ہیں، اس کے کسی بھی مفتی یا قاضی کی یہ جرات نہیں تھی کہ وہ جینیسریس کے کسی بھی ممبر کے خلاف کوئی فتویٰ یا پھر کوئی حکم جاری کر سکے۔ جینیسریس نے دھیرے دھیرے محلوں میں ایسی طاقت حاصل کر لی تھی کہ وہ جس سلطان کو چاہتے تھے بغاوت کر کے ہٹوا دیا کرتے تھے۔ حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ سلطنت عثمانیہ کے تقریباً 2 سے 3 سلطانوں کے قتل کا الزام بھی جینیسریس کے سر جاتا ہے، یعنی ان کی بغاوت کی وجہ سے ہی سلطانوں کا بھی قتل ہوا تھا۔ 18ویں صدی آتے آتے سلطنت عثمانیہ میں رہنے والی پوری مسلم قوم جینیسریس سے پریشان ہو چکی تھی، لیکن کوئی بھی انسان کچھ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ جینیسریس اتنے طاقتور تھے کہ ان کے خلاف وقت کا سلطان بھی بولنے کے لیے اپنا منہ نہیں کھول سکتا تھا۔ قسطنطنیہ کی بازاروں میں بھی جینیسریس نے اپنی اچھی پکڑ بنا لی تھی۔ انہیں رشوت دیے بغیر کسی بھی تاجر کے اندر یہ جرات نہیں تھی کہ وہ اپنا بیاپار قسطنطنیہ کی بازار میں چلا سکے۔ جینیسریس کے فوجی بازار میں آوارہ گردی کرتے ہوئے پھرتے تھے، جس امیر آدمی کو چاہتے مارتے اور اس کا سامان لوٹ لیتے۔ جینیسریس فوج کی ویلیو اور ان کی عیش و عشرت کی زندگی دیکھ کر ترکی کے مسلمانوں میں بھی لالچ پیدا ہونے لگا تھا۔ جینیسریس کی وہ فوج جس میں کسی وقت صرف غیر مسلموں کو ہی بھرتی کیا جاتا تھا، اب اس میں غیر مسلموں کے لیے بھرتی کو بند کر دیا گیا تھا۔ ترکی کے مسلم لوگ اپنے ہی بیٹوں کو اس فوج میں بھرتی کروانے لگے تھے تاکہ سلطنت عثمانیہ کے محل میں ان کی بھی اچھی شان و شوکت بڑھ سکے، ساتھ ہی ساتھ انہیں اچھا مال بھی میسر ہو سکے۔ لیکن ترکی کے مسلمانوں کی اس حرکت کی وجہ سے جینیسریس پوری طرح سے کمزور ہو گئی۔ پہلے کے وقت میں جینیسریس کی جو ایک لمبی اور مشکل ٹریننگ ہوا کرتی تھی وہ بھی دھیرے دھیرے ختم ہو گئی۔ یعنی اگر کہا جائے کہ جینیسریس اب سلطنت عثمانیہ کے اوپر صرف اور صرف بوجھ بن چکی تھی تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا۔ 18ویں صدی کے آخر تک جینیسریس سلطنت عثمانیہ کے لیے ایک بڑا دشمن بن چکا تھا، کیونکہ نہ صرف یہ سلطنت عثمانیہ کو اندرونی طور پر نقصان پہنچا رہی تھی، بلکہ ساتھ ساتھ سلطنت عثمانیہ کے باہر جو سلطنت عثمانیہ کے دشمن موجود تھے، جیسا کہ رشیا، پولینڈ جیسی سلطنتیں، ان سب سے بھی ملنا شروع کر دیا تھا۔ یعنی آسان لفظوں میں کہیں تو یہ غداری کرنے لگے تھے۔ لیکن ایسے مشکل وقت میں سلطنت عثمانیہ کے تخت پر ایک نیا سلطان آیا جس کا نام تھا سلطان محمود دوم۔ سلطان محمود دوم جینیسریس کی تمام کرتوتوں اور برے کارناموں سے اچھی طرح واقف تھے، لیکن یہ بہت ہوشیار تھے۔ یہ جانتے تھے کہ مجھ سے پہلے جینیسریس کے خلاف جس سلطان نے بھی آواز اٹھائی ہے اسے یا تو تخت سے ہٹا دیا گیا ہے یا پھر قتل کر دیا گیا ہے، اسی لیے انہوں نے جینیسریس کے خلاف فوراً کوئی بھی حکم جاری نہیں کیا، بلکہ یہ اندرونی طور پر جینیسریس سے نپٹنے کا پلان تیار کرنے لگے۔ سلطان محمود نے قسطنطنیہ میں رہنے والے تمام لوگوں سے یہ مشورہ لینا شروع کیا کہ اگر میں جینیسریس کے خلاف کوئی بڑا قدم اٹھاؤں تو کیا تم میرا ساتھ دو گے یا نہیں دو گے؟ کیونکہ قسطنطنیہ میں رہنے والے لوگ تو پہلے ہی جینیسریس کے خلاف تھے، تو ظاہر ہے کہ وہ سلطان محمود کے اس مشورے کے خلاف کیسے جا سکتے تھے۔ لہٰذا اندرونی طور پر سلطان محمود نے ایک فوج بنانا شروع کر دی۔ اس فوج میں قسطنطنیہ کے رہنے والے عام لوگوں کو ہی داخل کیا گیا۔ سلطان محمود نے اس فوج کو بڑی ہی مشکل اور زبردست ٹریننگ دی۔ جہاں ایک طرف سلطان محمود اپنی خفیہ فوج کو کٹھن ٹریننگ دلا رہے تھے، وہیں دوسری طرف جینیسریس کو اور زیادہ عیش و عشرت کرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا تاکہ وہ اور زیادہ مست ہو جائیں۔ لہٰذا جب سلطان محمود کو یہ یقین ہو گیا کہ ان کی خفیہ فوج اندرونی طور پر پوری طرح سے تیار ہو گئی ہے تو انہوں نے جینیسریس کے خلاف کچھ کڑے فیصلے سنائے۔ جینیسریس نے جب سلطان محمود کے اپنے خلاف فیصلے سنے تو وہ ہمیشہ کی طرح بغاوت کے لیے فوراً کھڑے ہو گئے اور وہ سلطان محمود کو قتل کرنے کے ارادے سے ان کی محل کی طرف بڑھے۔ لیکن شاید اس بار قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا، کیونکہ قسطنطنیہ میں رہنے والے تمام لوگ اس بغاوت سے پہلے ہی ہوشیار تھے۔ جیسے ہی جینیسریس نے سلطان محمود کے محل کو گھیرنا شروع کیا، ویسے ہی سلطان محمود کی خفیہ فوج نے جینیسریس کے اوپر حملہ کر دیا۔ اتنا ہی نہیں، سلطان محمود کی اس خفیہ فوج نے جینیسریس کے اوپر زبردست بمباری کر دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے
तकरीबन 6 से 7 हज़ार जेनिसरीज मौके पर ही कत्ल हो गए। उसके बाद सुल्तान महमूद की वो फौज दौड़ते हुए जेनिसरीज के बाकी बचे हुए कैंपों में घुस गई और जहां जिस जेनिसरीज को पाया वहीं कत्ल कर दिया। उसके बाद अचानक से पूरी सल्तनत उस्मानिया में ये मुहिम चल पड़ी थी, जहां पर भी जेनिसरीज का कोई भी नामो निशान मिलता था उसे सदा के लिए मिटा दिया जाता था। सिर्फ और सिर्फ 2 साल के अंदर 500 साल से ज्यादा पुरानी ये मजबूत और छोटी सी फौज यानी जेनिसरी को पूरी तरह से दुनिया से खत्म कर दिया गया और उनके खात्मे के साथ ही सल्तनत उस्मानिया में रहने वाले लोगों ने चैन की सांस ली। दोस्तों, भले ही जेनिसरीज के बिगड़ जाने की वजह से उनके साथ जो भी हुआ वो ठीक हुआ, लेकिन हाँ, हम इस बात से भी अपने मुंह को नहीं मोड़ सकते हैं कि सल्तनत उस्मानिया को बाद में जेनिसरीज की कमी जरूर खड़ी होगी, क्योंकि जेनिसरीज ही वो फौज थी जिसने हमेशा सल्तनत उस्मानिया को जंगों में फतह दिलाई थी। जहां तक मैंने हिस्ट्री को पढ़ा है, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जेनिसरीज के बिना सल्तनत उस्मानिया का तसव्वुर भी नामुमकिन था। तो दोस्तों, ये था हमारा रिएक्शन जो हमने देखा सल्तनत उस्मानिया की जो सबसे खूंखार फ़ौज जो थी, एकदम गुप्त फ़ौज थी। वो ऐसे टाइम पे निकाली जाती थी जब सल्तनत उस्मानिया किसी भी जंग को हारने वाली होती थी, तब ये अचानक से फ़ौज आके पूरा पाशा जंग का नक्शा बदल देती थी और जीत हासिल करती। यहाँ तक कि दुश्मन जहाँ सुनता था इस फ़ौज के बारे में और वो खुद ही पीछे छोड़ जाता था। तो ये थी हमारा रिएक्शन। आप उम्मीद है वीडियो आप लोग अच्छी लगी होगी, उसको शेयर ज़रूर करिएगा। फिर मिलेंगे नहीं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।